تو وہ بہت زور سے چیختا ہے، بھے کر کے آواز نکالتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈکرنا، عربی میں اسے جوار کہتے ہیں، اسی سے یہ یجرون ہے۔ فریاد و فغاں کے معنوں میں بھی ہے، لیکن فریاد و فغاں سے مفہوم پورا نہیں ہوتا جب تک ترجمہ ڈکارنا نہ کیا جائے اردو میں۔ پنجابی میں کوئی لفظ آپ کے ذہن میں ہو ذرا مجھے بتا دیں، میرے ذہن میں نہیں آیا ورنہ میں بتا دیتا۔ تو جب یہ پکڑے جائیں گے نا، اور یہاں جو لفظ استعمال ہے وہ مترفیہم، تو اس مترفیہم کا مفہوم بھی، کیونکہ ہمارے ہاں عیاشی صرف ایک معنی میں استعمال ہوتی ہے اور وہ بدکاری، حالانکہ عیاشی کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے۔ دنیا بھر کی عیش کوشیوں میں مبتلا آدمی، کھا رہا ہے تو خوب کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو خوب پی رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے تو خوب کر رہا ہے ڈٹ کے، جو کچھ کر رہا ہے اس میں اعتدال نہیں ہے۔ تو قوم کے جب ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے ہم اپنے عذاب میں پکڑیں گے، اور یہ عذاب میں پکڑنے کا مفہوم یہاں یہ نہ لیجئے کہ یہ آخرت والا عذاب ہے، یہ وہ عذاب ہے جو اللہ اسی دنیا میں پکڑتا ہے، اور یہ پکڑے جاتے ہیں اس دنیا میں، پھر روتے پھرتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو معصوم ہیں، پھر ہر ایک سے جا کے فریاد کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے بن گئے ہم پر، یہ ہو گیا جی ہم پر، تو فلاں نے یوں کر دیا جی ہم پر، تو پھر آپ بیانات دیکھتے ہیں، اتنا ظلم نہ کرو کہ اگر تم پر ہو تو برداشت نہ کرو۔ یہ عام جملہ ہے جو ایک عہد کا عیاش دوسرے عہد کے عیاشوں کے بارے میں کہتا ہے، ایک چودھری دوسرے چودھری کے لیے کہتا ہے، ایک ظالم دوسرے ظالم کے لیے کہتا ہے، ایک عہد کا بے ایمان اپنے سے پہلے کے عہد بے ایمان کے لیے کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم انہیں پکڑ لیں گے نا تو پھر یہ بیل کی طرح ڈکاریں گے۔ لا تجعلوا اليوم، آج ڈکارو نہیں، آج یہ فریاد و فغاں نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں ہماری طرف سے تو کوئی مدد ملنے سے رہی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، جسے زیادہ مہلت دی جا رہی ہے وہ اس بات سے ڈرے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جسے اللہ جلدی پکڑ لے وہ آسانی سے چھوٹ جائے گا، یعنی پہلی چوری پر اگر کوئی پکڑا جائے تو مجسٹریٹ بھی اس کے ساتھ رعایت کرتا ہے کہ پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے آئندہ نہیں کرنا، چلو تمہیں کم سزا دیتے ہیں۔ میں سن 89 میں حکومت کویت کی دعوت پر 3 ہفتے کے لیے گیا تھا، ان کی وزارت مذہبی امور نے بلایا تھا، تو وہاں ایک درس میرا ان کی جیل میں ہوا ہے، اور اس میں وہ تقریباً 200-250 کے قریب قیدی تھے۔ وہاں کورس 3 سال کا تھا، دینی تعلیمات کا اور حفظ قرآن کا۔ جو حفظ قرآن کر لیتا تھا اس کی سزا میں 2 سال کی کمی کر دیتے تھے، جو ان کا وہ کورس پاس کر لیتا تھا اس کی سزا میں بھی کمی ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال ایک نوجوان مجھے ملا، میں نے اسے پوچھا کہ جرم میں پکڑے گئے، کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جرم میں پکڑا گیا۔ کہنے لگے وہ میرا پہلا جرم تھا، یہ منشیات لے جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کہنے لگے پہلا جرم تھا، پہلے جرم پہ پکڑا گیا، اللہ نے وہیں تنبیہ کر دی، قرآن کا یہاں آ کے حفظ کر لیا ہے، اب دینی تعلیمات کے 3 سال میں ہوں، لہٰذا جب اسے پورا کروں گا تو یہاں سے چھوٹوں گا تو انشاءاللہ میری زندگی میں انقلاب آ چکا ہوگا۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے ہی اس پہ پکڑا گیا۔ ایک اور صاحب تھے وہاں جنہیں 500 برس کی سزا ہوئی تھی، وہ بینک مینیجر تھے،
اور وہ وہاں ہنڈی کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس لیے کہ وہ بیواؤں کا، یتیموں کا، جو وہاں سے بیچارے ان کے بچے کما کے یہاں بھیجتے تھے ہنڈی کے ذریعے، وہ پیسے کھا جاتے تھے، ادھر نہیں بھیجتے تھے، تو اس پہ پکڑے گئے تو انہیں 500 سال کی سزا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی سزا کتنی بڑھ گئی ہے۔ 500 سال تو ظاہر انہوں نے کیا جینا ہے، مر جانا ہے اپنے وقت پہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پیسے کیا کیے آپ نے؟ کہنے لگے جی پیسے کیا کرنے تھے، ایک ہی بیٹا تھا، اسے امریکہ میں ہوٹل کھلوا دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا تجھے کیا ملا، ہوٹل کھولے تو بیٹا ہے تیرا بیٹا، مزے تو وہ کر رہا ہے، اور تو یہاں جیل میں مشقت کر رہا ہے، اور مرتے دم تک اس مشقت میں مبتلا رہے گا، کیونکہ تیری سزا 500 سال ہے، اس میں تو کمی کوئی نہیں ہوگی۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے ایک ہی اس پہ پکڑا گیا وہ جلدی چھوٹ گیا، اور جو اسی میں بڑھتا چلا گیا، جسے اللہ ڈھیل دیتا گیا، پکڑا نہیں، تو سمجھ لیں کہ اسے بہت بری طرح پکڑے گا۔ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے پر فوراً بجلی نہیں گرائی اس نے، اور جب مارا ہے تو ایسا ذلیل کر کے مارا ہے کہ آج اسے مرے ہوئے 5 صدیاں گزر گئیں، 5000، یعنی حضرت موسیٰ کے عہد کا آدمی ہے، اس کی لاش آج بھی نیشنل میوزیم مصر میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی آیت پوری ہو گئی کہ ہم تیری لاش کو نشان عبرت بنا دیں گے، اور وہ لاش دریافت بھی کسی مسلمان نے نہیں کی، ایک فرانسیسی نے کی، اور اس کا جسم گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے، اس لیے کہ اس کی ممی کے اوپر نمک کی تہ چھڑی ہوئی ہے، ناک کا اتنا حصہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے جو مچھلیوں نے کھا لیا تھا، اسی حالت میں اس کو انہوں نے حنوط کیا ہے، اور وہ نیشنل میوزیم میں رکھا ہے، ٹیکس دیں جائیں دیکھیں یہ ہیں وہ صاحب۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں ایک دوسرا عمل بھی دیکھیں، جب شہاب الدین یہ اپنا شاہجہاں بادشاہ دلی کے لال قلعے میں اس نے پہلا دربار کیا ہے، اسے مسجدیں بنانے کا بہت شوق تھا، دلی کی جامع مسجد بھی اسی کی، سری نگر میں جامع مسجد اس کی، ہر جگہ وہ مسجدیں، قلعے، سرائے، کنویں۔ تو اس نے اپنے دربار عام کے لیے جو تخت بنایا وہ آج کل ایران کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، تخت طاؤس۔ طاؤس اسے اس لیے کہتے تھے کہ اس کے دونوں سائڈوں پر مور بنے ہوئے تھے سونے کے، جو ایسے اپنے پر اٹھائے ہوئے ناچنے کی پوزیشن میں، جن میں نیلاہٹ کی جگہ نیلم لگے ہوئے، جن میں سبزی کی جگہ زمرد لگے ہوئے، تخت سونے کا، اور جس چبوترے پر وہ رکھا جاتا تھا میں نے دیکھا ہے ابھی تک موجود ہے دلی کے دیوان عام میں، وہ پتھر کا ہے، اس کے اوپر وہ تخت رکھا جاتا تھا۔ تو جس دن پہلا اجلاس اس نے کیا، پہلی دفعہ وہ اس پر بیٹھا، چڑھا تو ظاہر باوضو تھا،